سورہ زاریات پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زاریات ہے۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 67 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے 66 صورتیں نازل ہو گئیں تھیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے اس کے اعتبار سے یہ 51 نمبر پر ہے، اور اس کے 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جو مرکزی مضمون بیان کیا وہ یہ تھا کہ حشر و نشر برحق ہے، یعنی قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور پھر اب سورہ زاریات میں اس بات کو واضح کیا کہ حشر و نشر جب ہوگا تو اس میں پھر جزا و سزا بھی ہوگی۔ جو ایمان والے اچھے کام کرنے والے ان کو ان کے اچھے کاموں کی جزا و بدلہ ملے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زاریات اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ زاریات موجود ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی، اور پھر اس پر مختلف شواہد اور دلائل بیان کیے ہیں، اور کفار کے لیے زجر اور ڈراوا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور پھر جو کفار ہیں ان کے لیے دنیاوی عذاب کے 5 نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے اس صورت کا مختصر خلاصہ۔ اب والذاریات ذروا، قسم ہے گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی بکھیر کر، فالحاملات وقرا، اور پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، اور پھر اللہ کے امر کو تقسیم کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائیں کہ سب سے پہلے، اور یہ چاروں قسمیں ہوا کی ہیں، کہ مثلا ہوا جب تیز چلتی ہے ابتدا میں تو وہ گرد و غبار بھی اڑاتی ہے، پھر اسی طرح سمندروں کی بھانپ بھی اڑاتی ہے، پھر جو بادل ہیں ان کو بھی اڑا کر ہوا میں لے جاتی ہے، اور فالحاملات وقرا، اور پھر بعض یعنی ہوائیں وہ ہوتی ہیں پھر آگے آسمان کے کسی بھی کنارے سے، یعنی فضا کے کسی بھی کنارے سے ایک بوجھل بادلوں کو ہانک کر جو ہے وہ لاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ ہوائیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں جو یعنی بارش کا پیش خیمہ بنتی ہیں، خوشخبری والی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں اس یعنی بادل کو مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیتی ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ بارش برستی ہے، اور جہاں پر حکم نہیں ہوتا وہاں پر بارش نہیں برساتی، یعنی اللہ کے حکم کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ پہ جو جہاں پر حکم ہے بارش برسانے کا وہاں پر بادلوں کو تہ بتہ بنا کر یعنی ٹھہرا دیتی ہیں، وہاں سے بادل برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پر حکم نہیں ہے وہاں پر نہیں برستے۔ اور اسی طرح جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ رحمت کی بارش نازل کی جائے وہاں رحمت کی بارش برستی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اولے برسائے جائے تو اولے برستے ہیں۔ تو یہ ہواؤں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما توعدون، بے شک وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لصادق، البتہ وہ سچ ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت ضرور بپا ہوگی، اور قیامت بپا ہونے کے ساتھ ہی جزا و سزا بھی ہوگی، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی انہیں ہوائیں آندیاں چلاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ گرد و غبار اڑتا ہے، اسی طرح بادل ہوا میں بکھیرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر بادلوں کو تہ بتہ بنا کر اس سے بارش برساتے ہیں، اور بارش جو ہے وہ کہیں رحمت کی بارش ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ عذاب وہ بن جاتی ہے۔ تو
اسی طرح فرمایا جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے تو وہ رب قیامت بھی قائم کر سکتا ہے، لہٰذا جس قیامت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور قائم ہوگی۔ انما توعدون لصادق، کہ بے شک جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے البتہ وہ وعدہ سچا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک جزا و سزا لواقع ضرور ہوگی۔ یہ دین کا معنی ہے جزا و سزا، جس طرح ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، یعنی وہ قیامت والا دن جس دن اعمال کی جزا ملے گی لوگوں کو، اس دن کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا نا کہ وَإِنَّ الدِّينَ، کہ بے شک دین یعنی جزا و سزا لواقع، البتہ ضرور ہوگی، ضرور آئے گی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ضرور احتساب کریں گے۔ پھر آگے مزید فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، کہ حبق یہ حبکہ کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے دھاری دار اور جالی دار کپڑا۔ تو اس سے مراد یعنی ایک تو یہ ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، کے آسمان کے اندر ستاروں کے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، فرشتوں کے چلنے کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں طرح طرح ہر طرف۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد یعنی یہ ستارے بھی ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی زینت کے لیے بے شمار ستارے پیدا کیے ہیں، اور وہ ستارے مغرب کے بعد یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا قیامت والے دن تم بھی جو ہے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، جس طرح آسمانوں پہ وہ ستارے نمودار ہوتے ہیں اور جو آسمان کی زینت کا ایک ذریعہ ہیں، تو اسی طرح فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قبروں سے اسی طرح زندہ کریں گے، اسی طرح اٹھا کر رب ذوالجلال جو ہے وہ تمہیں میدان محشر میں جمع کریں گے، اور وہاں پر پھر تمہارا احتساب ہوگا۔ انکم لفی قول مختلف، اب یہ مشرکین کے لیے زجر ہے جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، کہ اتنے واضح دلائل اور واضح نمونوں کے باوجود بھی تم قیامت کو نہیں مانتے، حشر و نشر کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلائل بیان کیے ہیں کہ جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو مشرکین ہیں یہ قیامت کے بارے میں متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتا اور وحی کی طرف دھیان نہیں دیتا تو وہ وحی کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر پھیر دیتے ہیں، وہ اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اگر غور و فکر کرے گا تو اس کو 20 دلائل مل جائیں گے، لیکن غور و فکر نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، بالکل جو ہے وہ قیامت سے اور ہر چیز سے جو ہے نا وہ انکار کرنے والا بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا نا قتل الخراسون، فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں، مارے جائیں اٹکلے چلانے والے، یعنی ایک اخروی ڈراوا ہے کہ یعنی دنیا میں وہ لوگ کہ جو محض اپنے قیاس آرائیوں سے اور محض اپنے ایک ذہنی تخمینے سے بہت ساری باتیں بنا کے آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اسی غفلت کی بنا پر استہزاء سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دیا کہ اس دن قیامت قائم ہو جائے گی جس دن تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری شرارتوں کا بدلہ اور اس کا مزہ آپ چکھو، اور یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تم دنیا میں جلدی کر رہے تھے، کہ کفار کہتے تھے نا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہو، تو لے آؤ قیامت، ہم تو انتظار میں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو لاؤ، ہم تو قیامت کے منتظر ہیں۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی اور عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ یہ ہے قیامت اور یہ ہے جزا و سزا، لہذا تم اپنا جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ لو۔ فرمایا نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف،
بے شک تم البتہ جھگڑنے والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اختلافی بات میں پڑے ہوئے ہو قیامت کے بارے میں۔ یوفک عنہ، پھیر دیا جاتا ہے اس سے، من وہ افیکا جس کو پھیر دیا گیا ہو، یعنی اس سے پھیرا جاتا ہے اسی کو جو اس سے پھیر دیا گیا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو قیامت کی طرف توجہ کرنے سے پھیر دیا ہو اس کی غفلتوں کی وجہ سے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے، فرمایا قیامت کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے۔ قتل الخراسون، ہلاک ہو جائے اٹکلے دوڑانے والے، تخمینے لگانے والے، کون سے؟ الذین، وہ، ہم جو کہ، فی غمرۃ، اپنی غفلت میں، ساہون، بھولے ہوئے ہیں، کہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یسالون، اور سوال کرتے ہیں، ایان، کب ہوگا، یوم الدین، جزا کا دن، کہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، کب جو ہے وہ جزا و سزا ملے گی، ہمیں تو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم، اس دن ملے گی، ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ کے اوپر سینکے جائیں گے، الٹے پلٹے کیے جائیں گے جہنم کی آگ میں۔ ذوقوا فتنتکم، یہاں سے پہلے یقال موضوف ہے، یقال لہم، کہا جائے گا ان کے لیے وہاں پر، ذوقوا، چکھو، فتنتکم، اپنی شرارتوں کا مزہ، اپنا فتنہ چکھو، یعنی آپ جو دنیا میں تم شرارتیں کرتے تھے نا اس کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی، یہ وہی ہے، کنتم بہ تستعجلون، جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ان المتقین، اچھا اب اس سے پہلے ان لوگوں کی جزا بیان کی تھی کہ جو قیامت کے منکر تھے، اللہ کی توحید کے منکر تھے اور نبی کی رسالت کے منکر تھے، لیکن اب جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، نبی کی رسالت کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے ہیں، ان کی جزا کیا ہوگی اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان المتقین، بے شک متقین، متقین سے مراد پرہیز کرنے والے، بچنے والے، یعنی جو اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کفر، شرک، گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ فرمایا وہ فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، کہ جس طرح بڑے بڑے باغات ہوں، سیرگاہیں ہوں، پارکیں ہوں، وہاں مختلف قسم کے چشمے، آبشارے، اور یعنی پانی کا ایک بڑا مربوط نظام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ باغات بھی ہرے بھرے رہتے ہیں، اور جانے والوں کے لیے بھی، سیر کرنے والوں کے لیے بڑا سیر و سیاحت کا بڑا سامان ہوتا ہے۔ اب بھی جس طرح یہ پہاڑی علاقوں میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جو سیرگاہیں بنی ہیں، وہاں آدمی جاتا ہے تو طرح طرح کے چشمے، طرح طرح کے جو ہے نا وہ باغات نظر آتے ہیں، انسان کو بڑا وہ منظر اچھا لگتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ قیامت میں بڑے بڑے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے ان تمام نعمتوں کو، آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو وہاں دے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو وہاں نعمتیں عطا کریں گے تو وہ نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں گے، لینے والے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک، بے شک وہ تھے اس سے پہلے، محسنین، نیکی کرنے والے، محسنین، نیکی کرنے والے، کہ دنیا میں وہ بڑے اچھے کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ تو محسن کے یہاں دو معنی، ایک معنی ہے محسن کا انتہائی اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، ان میں تیسرا سوال یہ تھا، مال احسان ہو یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ مجھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ یقین تو کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ تو ایک محسن کا معنی یہ ہے، اور دوسرا محسن کا معنی یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنا، یعنی وہ دنیا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، انصاف درکنار وہ احسان کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے زیادہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح آگے جن کو یہ جنت کی نعمتیں ملے گی ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی، فرمایا کانو، تھے وہ، قلیلا من اللیل ما یہجہون، رات کو بہت کم سوتے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجہون،
اور تھے وہ راتوں کو بہت کم سونے والے، کہ راتوں کو بڑے کم سوتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جسم پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں کی وہاں بھی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے تھے سجدے اور قیام میں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ رات کو وہ بہت کم سوتے تھے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک اور صفت بیان فرمایا وبالاسحار، اور سحری کے وقت ہم وہ یستغفرون، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی مانگنا، کہ وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یہ سحری کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سحری سے مراد رات کا آخری حصہ ہے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو کیا کروں، معاف کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ بندے میں تیار ہوں، آ جا۔ اور اس وقت اگر کوئی بندہ اپنے رب سے کال ملاتا ہے اور اپنے التجا کے ہاتھ رب کے سامنے بلند کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسند ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنے والے ہیں وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سے بیان فرمایا وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم اور وہ جو محروم ہے، یعنی ہے تو انتہائی غریب، انتہائی ضرورت مند، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یعنی سفید پوش غریب اور مسکین، کہ جو اپنا ہاتھ تو کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، لیکن فرمایا کہ ان کے چہروں سے، ان کی حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غربا ہے، مساکین ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا اس نے اپنے مال میں حق رکھا ہوا ہے۔ حق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے غربا اور مساکین پہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو رب ذوالجلال نے حق رکھا ہے نا جی زکوٰۃ کا، وہ تو نکالنی ہے۔ اور ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور وہ یہی ہے کہ نفلی صدقہ انسان نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس لیے مانگنے والا بھی اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی، اور والمحروم، اور وہ جو مانگتے نہیں ہیں، محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہاں اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ زمین ہے اگر اس میں بھی غور و فکر کرے گا تو اس کو بہت ساری نشانیاں ملیں گی اللہ کی قدرت کی۔ مثلا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر یہ دن رات کا نظام بنایا، پھر نہریں، سمندر، پہاڑ، دریا، بڑے بڑے راستے، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے، دن بدن وہ خزانے نکل رہے ہیں، اس میں سونے، چاندی، دیگر دھاتیں ہیں، اب پٹرول ہے، ڈیزل ہے، اب نئی نئی چیزیں جو ہے وہ زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی زمین کے اندر خزانے یا حالات اور چیزیں ہیں، ان تمام میں جو یقین رکھنے والے ہیں فرمایا ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جس رب نے زمین کا اتنا بڑا مربوط نظام بنایا وہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھی انسانوں کو قیامت میں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو، اب دیکھ رہے زمین جب بارش نہ ہو تو بالکل بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، لیکن اچانک جب اس پہ چند دن بارش برستی ہے تو وہی زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جو خشک زمین کو ہرا کر سکتا ہے وہ قیامت میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ،
یہ زمین و آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، جو تمہارے خود جان ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی۔ انسان اپنی جان پہ ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں بولنے کا کتنا عظیم نظام دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کتنے متناسب بنائے، پھر فاسد پانی نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جگہ جگہ، استغفر اللہ، یہ انسان کے جسم میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مسام رکھے ہیں، پسینے کا پانی کس طرح نکلتا ہے، لیکن وہاں سے خون جو ہے وہ رکا ہوا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکلتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر رگوں کا ایک نظام بنایا ہے، اور پھر دل یہ مرکز ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں معدہ جو ہے یہ ایک مشین ہے جو غذا کو بالکل چورا چورا کر دیتی ہے، پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مغلوبے کو، پھر اس کو پانی بھی مل جاتا ہے، پھر وہ یعنی جگر کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو چھانٹ چونٹ کے پھر آگے کوئی جو ہے نا وہ زائد پانی کو گردے جو پیشاب کی صورت میں باہر نکال دیتے ہیں، فضلہ جات انسان کے ہاتھوں کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں، پھر خون جو انسان کے رگوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام دیکھیں، اور سب کی پاور جو ہے یہ یہاں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، گریڈ اسٹیشن، یہ دماغ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں، یہاں اگر کوئی بھی رگ ڈیمیج ہو جائے تو جسم کا وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو انسان کا مربوط چل رہا ہے، اور پھر کس طرح انسان کی نشو و نما ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، جس طرح ساتھ ساتھ اس کا جسم بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی عقل اور شعور بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے انسان کے اپنے جسم میں بہت زیادہ اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اسی میں اگر انسان غور کر لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ خود بخود اس سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو رب میرے اس نظام کو چلا رہا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اور وہی سب پہ قادر ہے، اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ فرمایا نا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں آیات، البتہ نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون سے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غور و فکر کر کے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ کو اس نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو یہ ہے جی وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اب آسمان میں رزق ہے اس کا کیا مطلب؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی جو تمہارے رزق کے فیصلے آتے ہیں وہ آسمان سے آتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے کہ فلاں کو کتنا رزق دینا ہے، اور جس کو جتنا ملنا ہے اس کو وہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا، چاہے وہ جتنی زیادہ محنت کر لے۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتے ہیں نا، ایک افسر ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے، سائن کرتا ہے اور بس نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ اب ایک مزدور ہے وہ پورا دن محنت کرتا ہے اور پورا دن جو ہے اپنی پوری کی پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن اس کی جو ہے تنخواہ بہت کم ہے، کیونکہ اس کے مقدر میں اللہ نے اتنا ہی لکھا ہے، بس اس کو وہی ملنا ہے۔ اور جو کیونکہ یہ لکل فن الرجال، اللہ تعالیٰ یہ سورہ زخرف میں فرمایا نا کہ یہ روزی کی تقسیم اسی لیے کی نا تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے لو، سارے امیر ہو جائیں تو یہ مستری کہاں سے لائیں گے؟ اب کوئی پلمبر ہے، کوئی مستری ہے، کوئی افسر ہے، کوئی مالک ہے فیکٹریوں کا، کوئی جی ایم ہے، کوئی فورمین ہے، اسی سے یہ سارے کام چل رہے ہیں نا۔ تو یعنی فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی آسمان سے تمہارے رزق کے فیصلے آتے ہیں، اور جس طرح رزق کا فیصلہ آسمان سے آ رہا ہے تو اسی طرح فرمایا جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا نا قیامت کا، اس کا فیصلہ بھی اسی کی طرف سے۔ جس طرح یہ رزق کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں مل رہا ہے، تو اسی طرح قیامت بھی قائم ہوگی ضرور، یہ بھی اسی کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا اس کا معنی ہے آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی رزق کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین کا آباد ہونا یہ بارش سے ہے، اور بارش اس اوپر سے آتی ہے۔ تو جس طرح بارش اوپر سے آ کر زمین کو جو ہے وہ آباد کر دیتی ہے اور اس سے رزق اگتا ہے، تو اسی طرح یعنی قیامت جو ہے نا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے جی، اپنے حکم کے مطابق دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ کوئی روح کا بھی وفی السماء، اور آسمان میں رزقکم تمہارا رزق ہے، وما توعدون،
اور وہ کہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا. اس سے مراد مادی رزق ہے ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے جسم مٹی سے آیا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی سے ہے. اور دوسرا انسان کی روح اللہ کا حکم ہے. اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے جسم میں جو پھونکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہ میرے پیغمبر آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں روح اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو روح ہے یہ آسمانوں سے آیا ہے اور جو روح کی غذا ہے یہ قرآن و مجید اور پھر اللہ کی طرف سے جو یعنی فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی آسمان سے آتے ہیں. تو اس لیے روح کی غذا آسمان کی طرف سے. ایک تو تمہارے جسمانی غذا کے فیصلے بھی کس کی طرف سے؟ آسمان کی طرف سے. روح کی غذا بھی کہاں سے جی؟ آسمان سے. روح کی غذا وہی کے ساتھ ہے. اور پھر تیسری صورت یہ بھی ایک وہ جسمانی غذا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اوپر سے آتی ہے، یعنی بارش اوپر سے برستی ہے اور زمین اس سے آباد ہوتی ہے اور اس سے غلہ اگتا ہے. اچھا آگے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پس قسم آسمانوں اور زمینوں کے رب کی. فرمایا نا کہ زمین میں بڑی نشانی ہے، آسمان سے تمہارا رزق آ رہا ہے نا، تو پھر انہی کی قسم اٹھائی. فرمایا انہی کے رب کی قسم اٹھائی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پس قسم آسمان اور زمین کے رب کی. إِنَّهُ لَحَقٌ بے شک یہ بات برحق ہے، یعنی قیامت کا قائم ہونا، جزا و سزا کا قائم ہونا یہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثل ما انکم تنطقون بالکل ایسے ہی جیسے تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو. مثلا بالکل ایسے ہی، ما انکم تنطقون جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہو؟ بات چیت کر رہے ہو. یعنی یہ جو انسان آپس میں بات چیت کرتا ہے نا جی، اب ہم جس طرح بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کر رہے ہیں نا جی. تو فرمایا اسی طرح یہ قیامت کا برحق آنا بھی بالکل برحق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس طرح تمہارے بولنے میں کوئی شک نہیں کہ بولنا بھی کس کے قبضے میں جی؟ اللہ کے قبضے میں. تو جب بولنا بھی اس کے قبضے میں تو پھر قیامت بھی اس کے قبضے میں. جو تمہیں بلا سکتا ہے وہ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا قیامت کے بارے میں شک بالکل نہ کرو، قیامت کے بارے میں یقین رکھو، اور قیامت میں جو جزا و سزا ہونی ہے اس کے لیے تیاری کر لو اس سے پہلے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.